بہت خوبصورت لب و لہجے میں آپ حضرات قاری تابش گیاوی سے سماعت کر رہے تھے۔ الحمدللہ آپ حضرات مبارکباد کے لائق ہیں۔ حضرت قاری تابش گیاوی یہ آپ کو بتا رہے تھے کہ ہر طرف بہتا ہوا رحمت کا دریا دیکھ لے، ہر طرف بہتا ہوا رحمت کا دریا دیکھ لے، کاش ہم بھی اے خدا شہر مدینہ دیکھ لے۔ ہر طرف بہتا ہوا رحمت کا دریا دیکھ لے، کاش ہم بھی اے خدا شہر مدینہ دیکھ لے۔ آتشِ دوزخ اسے اظہار چھو سکتی نہیں، جس کی جانب میرے آقا مسکرا کر دیکھ لے۔ آتشِ دوزخ اسے اظہار چھو سکتی نہیں، جس کی جانب میرے آقا مسکرا کر دیکھ لے۔ تو پلٹ کر ایک شاعر نے کہا کہ تیر ہونا چاہیے، تلوار ہونا چاہیے، حق پہ لڑنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ ہم سب سے زیادہ خوبصورت ہیں، اس لیے میں مائک پر ہے کہ نہیں، اور وہ بھی خوبصورت شعر آپ حضرات کے خوبصورت سماعتوں تک پہنچا رہا ہوں۔ اس لیے آپ ادھر دیکھیں، حضرت علامہ مولانا آصف اقبال صاحب قدرہ محتاج تعریف نہیں۔ الحمدللہ پورے ملک ہندوستان میں اس کی تقریر سننے کے لیے لوگ بے چین رہتے ہیں۔ یہ آپ مقدر کے دھنی ہیں جو آپ کے بیچ تشریف لائے ہیں، تو آپ کچھ ان سے قیمتی جملے سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس سے پہلے کہ مسکرا کر ایک بار کہتے ہیں یا رسول اللہ، ہر طرف بہتا ہوا رحمت کا دریا دیکھ لے، کاش ہم بھی اے خدا شہر مدینہ دیکھ لے۔ آتشِ دوزخ اسے اظہار چھو سکتی نہیں، جس کی جانب میرے آقا مسکرا کر دیکھ لے۔ تو ایک شاعر نے کہا ہے کہ تیر ہونا چاہیے، تلوار ہونا چاہیے، حق پہ لڑنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ آنے والا شعر سن کر دیکھتا ہوں کتنے لوگ بولنے کے لیے تیار ہے۔ تیر ہونا چاہیے، تلوار ہونا چاہیے، حق پہ لڑنے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ مجھ پہ بھی سرکار ہونا چاہیے، خواب ہی میں صحیح مگر دیدار ہونا چاہیے۔ مجھ پہ بھی اتنا کرم سرکار ہونا چاہیے، مجھ پہ بھی اتنا کرم سرکار ہونا چاہیے، خواب ہی میں صحیح مگر دیدار ہونا چاہیے۔ آئیے اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ میں اسے پہلے ایک بار صاحب خانہ سے گزارش کروں گا کہ کہاں آپ الجھے ہوئے ہیں۔ مائک پر حضرت تابش گیاوی تشریف لائے اور مائک سے رخصت بھی ہو گئے۔ اب اس وقت پورے ملک ہندوستان کے ایک عظیم الشان خطیب کو میں آواز دینے جا رہا ہوں، لہٰذا اس سے پہلے کہ آپ میری آواز کو سن کر تمام بھائی جلسگاہ میں تشریف لانے کی کوشش کریں۔ آئیے اس وقت ہندوستان کا ایک بہترین خطیب، وہ ایسے خطیب ہیں جو صداقت پر بول دے تو آپ کو صدیق اکبر کی یاد آئے گی، انصاف پر بول دے تو تیرے عمر کی یاد آئے گی، اگر قبر کے موضوعات کو چھیڑ دے تو محفل میں اندھیرا چھا جائے گا، اگر وہ قیامت کو اپنا موضوع بنا لے گا تو یہاں گرمی لگنے لگے گی، اگر وہ شخص عشق رسول پر بولے گا تو اعلیٰ حضرت کی یاد آئے گی، تقوی پر بولے گا تو مفتی اعظم ہند کی یاد آئے گی، اگر سیاست پر بولتے تو کم سے کم 10-15 دن آپ کو اخبار پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آج ایسے خطیب کا انتخاب کیا گیا ہے تو میں یہ جان رہا ہوں کہ ممبر نور سے لے کر سامعین کی عظیم الشان دہلیز تک سارے لوگ مل کر کے حضرت علامہ مولانا الحاج آصف اقبال صاحب قبلہ کا استقبال کر لیا جائے۔ نعرہ مسلک اعلیٰ حضرت جلسہ چہلم
جشن غوث اعظم کانفرنس خواجہ کا ہندوستان کا سب سنی مسلمان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بس اس شعر کے ساتھ حضرت کی بارگاہ میں میں عریضہ پیش کر رہا ہوں کہ پلا دے ایسا ساقی بھر کے پیمانہ محمد کا پلا دے ایسا ساقی بھر کے پیمانہ محمد کا کہ پیتے ہو جائے ہم سب دیوانہ حضرت سے گزارش ہے بلا تاخیر مائک پر تشریف لائے